طالبان حکومت نے مسعود اظہر کی افغانستان میں موجودگی سے انکار کر دیا، یہ خبر ہے۔ اور خبر یہ اس لیے ہے کہ جو پاکستان ہے اس نے طالبان حکومت کو، افغانستان کو ایک خط لکھا تھا کہ کلدم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر افغانستان میں، تو ان کو واپس کیا جائے اور گرفتار کیا جائے فوری طور پر۔ پاکستان کی طرف سے یہ خط لکھا گیا تھا طالبان حکومت کو، تو اب ان کی طرف سے یہ جواب دیا گیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مولانا مسعود اظہر وہاں پر نہیں ہے، انہوں نے وہاں پر افغانستان میں موجودگی سے انکار کیا ہے، اور صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ ساتھ میں جو انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے کہ افغانستان میں نہیں ہیں، وہ پاکستان میں ہی ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معاملہ کچھ ٹکراؤ والا ہے، کیونکہ وہ یہ تو کہہ سکتے تھے کہ بھئی آپ نے ہمیں خط لکھا تو جی خط پڑھا ہے ہم نے، تو ہم نے ڈھونڈ لیا ہی پورے افغانستان میں، وہ ہمیں نہیں ملے تو ہمارے پاس تو نہیں ہے وہ، یعنی ہم اس ملک میں نہیں ہیں۔ ساتھ میں یہ کہنا کہ وہ آپ ہی کے ملک میں ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو لڑائی والی بات ہے نا، یعنی اگر اس طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہے ادھر ہیں تو پھر یہ ساری سچویشن ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت ہمارے تعلقات افغانستان حکومت سے بھی ٹھیک نہیں ہیں، وہاں پر جو تحریک قلدم طالبان ہے اس سے بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو معاملات ہیں یاد رکھیے گا، دہشت گردی امن ہونا چاہیے، دہشت گردی ختم ہونی چاہیے، جن لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے کہا گیا ان کی گرفتاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ان کو گرفتار ہی ہونا چاہیے، وہ کھلے چھٹے نہیں پھرنے چاہیے۔ یہ تمام معاملات ایک اور لیول پہ جا کے ایف اے ٹی ایف کے ساتھ بھی جڑتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ہمیں یہ تمام کنڈیشنز ایف اے ٹی ایف میں کہا گیا ہے کہ یہ کمپلیٹ کرنی ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں بہت زیادہ اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ ساری یہ چیزیں ہوتی رہیں، بے وقوفیاں، ناکامیاں، کوتاہیاں، چلاکیاں، یہ سب کچھ چلتا رہا، ٹھیک ہے، اب نہیں چلے گا۔ تو ایک طرف وہ معاملہ اور دوسری طرف یہ معاملہ۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ مولانا مسعود اظہر کے حوالے سے، آپ کیونکہ کشمیر سے ہے تو آپ نے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں بہت عرصے سے، اب بھی دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے کہاں یہ آدمی، یہ واقعی افغانستان میں کہ کہیں اور ہے؟ دیکھیں یہ جو مولانا مسعود اظہر صاحب ہیں، یہ یا تو انہوں نے اپنا سارا زیادہ تر وقت جو ہے وہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں گزارا ہے جہاد کے حوالے سے، اور یا پھر انہوں نے اپارا اسلام آباد آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے جہادیوں کو انسٹرکشنز دینے کے حوالے سے گزارا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں جو کوسار اسلام آباد کے جو کمانڈر ہیں آئی ایس آئی کے، انہوں نے ان کو ایک سیف ہاؤس بھی دے رکھا تھا جس کی پروٹیکشن جو ہے وہ انڈر دا انسٹرکشن آف جنرل باجوہ، ہماری اطلاع کے مطابق کوسار اسلام آباد کے آئی ایس آئی کے کمانڈر کا۔ اب لاسٹ ٹائم یہ ہوا کہ وہ پائے گئے تھے جو ہے وہ کمانڈر 909 کاؤنٹر انٹیلیجنس آزاد جموں کشمیر جس کو کہتے ہیں وہاں پہ، اور انہوں نے ان کو پہلے رکھا ہیڈ کوارٹر 88 بریگیڈ میں، اور پھر بعد میں ان کو 102 بریگیڈ ٹرانسفر کیا گیا 11 کور کے پشاور میں۔ اس وقت وہ کہاں ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس جو متضاد اطلاعیں آ رہی ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ کشمیر میں مظفر آباد میں فرسٹ اے کے ریجمنٹ کے ہیڈ کوارٹر والوں نے ان کو چھپا کے رکھا ہے، اور دوسری خبر یہ ہے کہ وہ اپارا میں آئی ایس آئی کے جو ہیڈ کوارٹر ہے ان کی زیر نگرانی ان کو چھپایا گیا ہے۔ جہاں تک افغانستان میں مسعود اظہر صاحب کے ہونے کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ افغانستان میں ہیں۔ ہم یہ کہہ دیں لیٹ سپوز آپ جو بتا رہے ہیں کہ جی اس طرح، لیکن اس وقت سر ایک چیز جو بڑی یہ میرے خیال میں فوج کو بھی پتا ہے، اور جو بھی ادارے یہ سارا کچھ کنٹرول کیا کرتے تھے، یہ ان کو بڑی کلیئر ہے یہ بات کہ اب مطلب چیزیں شاید اب پانی سر سے اوپر جا چکا ہے، ٹھیک ہے، اب سانس لینے کا جو سسٹم ہے وہ رک چکا ہے۔ تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ اب ان کے لیے یوز لیس ہو گئے کہ اس کے لیے اتنا تک و دو یہ کرتے رہیں گے؟ ڈو یو تھنک دیٹ؟ مطلب میں ذاتی طور پہ یہ چیز مجھے نہیں ہضم ہو رہی کہ اتنا وہ تک و دو ان کے لیے اب کرتے رہیں گے۔ دیکھیں مسعود اظہر صاحب جو ہے یہ ڈائریکٹ پیداوار ہے آئی ایس آئی کے ملٹری آپریشن ڈپارٹمنٹ کی اور جی ایچ کیو کے ملٹری آپریشن ڈپارٹمنٹ کی، اور ان کی جو تنظیم ہے وہ بڑی ایکٹیو رہی ہے کشمیر میں۔ آپ کو پتا ہے پلوامہ اٹیک میں بھی ان کا نام آتا رہا ہے، اس کے علاوہ انڈیا میں بھی۔ یہ اصل میں پاکستان آرمی کی اس پالیسی کا حصہ ہے جس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ وی ول بلیڈ انڈیا ود 1000 cuts۔ اب
مسعود اظہر کو آپ کے سوال کا جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا مسعود اظہر پاکستان کے لیے لائبلٹی تو نہیں بن گیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ مسعود اظہر پاکستان کے لیے لائبلٹی ہے. دیکھیں وہ ایک ایسٹ تھا اور وہ ایک ایسٹ رہے گا. کسی وقت ہم اپنی ضرورت کی چیزوں کو سٹور میں بھی رکھ دیتے ہیں نا, جب اگر کچن میں ضرورت نہ ہو تو ہم اس کو سٹور میں رکھ دیتے ہیں, پھینکتے نہیں ہیں, کیونکہ کسی وقت بھی اس کا دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو مسعود اظہر صاحب کو آگے پیچھے کر رہے ہیں, لیکن مسعود اظہر جو ہے اس کا جو نیٹ ورک ہے اور جس طریقے سے وہ اس ساری سچویشن کو سمجھتا ہے کہ کیسے حملے کرنے ہیں, کیسے دہشت گردی کرنی ہے,